فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ 1 مہینے سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور ارض فلسطین اور بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کے اوپر اسرائیل کی طرف سے بمباری اور مظالم کا سلسلہ رات دن جو ہے وہ جاری ہے۔ اس بمباری کے نتیجے میں 10,000 سے زائد مسلمان جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، جن میں سے اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ حماس کے مجاہدین اور فلسطین کے مسلمان اس بے آسرگی کے اندر بھرپور طریقے سے اس ظالم قوت کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ان کا جو کچھ بھی تھا سب کچھ تباہ کر دیا گیا ہے اور غزہ کو جو ہے بالکل ملیح میٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جبکہ ارض فلسطین وہ زمین ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیات بھی وارد ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ارض فلسطین اور مسجد اقصی کے متعلق احادیث بھی بے شمار جو ہے وہ وارد ہوئی ہیں۔ تو ان آیات اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک مسلمان پر ارض فلسطین سے متعلق بہت ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ عائد ہو جاتی ہیں، اور ہر مسلمان کی غیرت ایمانی اس کو بار بار مسجد اقصی، القدس اور سرزمین فلسطین اور اہل فلسطین کے بارے میں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان کی نصرت کی جائے، مدد کی جائے، ان کی اعانت کی جائے، ان کی ہیلپ کی جائے۔ ہر مسلمان اس المناک مسئلے کا تذکرہ کرتا ہے اور ہر ایک مسلمان کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اہل فلسطین کی زبوں حالی پر ہر ایک گھر کے اندر ہر ایک درد دل رکھنے والا خون کے آنسو بہاتا ہے، لیکن اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عملی طور پر مسلمان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی کس طرح سے اعانت اور مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں چند باتیں میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں
جن پر عمل کرنا ہمارے لیے صرف ممکن ہی نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہم مسلمان فلسطین کے بے سہارا مسلمانوں کی مدد جو ہے مختلف حیثیات کے اندر کر سکتے ہیں۔ ایک مدد ہے فرد کی حیثیت سے، کہ فرد کی حیثیت سے ہم اگر جائزہ لیں تو ہم ارض فلسطین کے رہنے والوں کی مدد کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کی جان اور مال کے ذریعے نصرت اور مدد کرنے کی ایک تو ہم سچی نیت کریں اور پھر اس نیت کا ہر وقت استحضار رکھیں۔ اس کے ساتھ روزانہ قبولیت دعا کے اوقات میں خاص طور پر مسجد اقصی اور اہل فلسطین کے لیے ہر ایک آدمی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اگر آپ تقریر اور خطابت کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اپنے بیانوں کے اندر، اپنے مواعظ کے اندر، اپنی تقریروں میں مسئلہ فلسطین کا، غزہ کا اور اس موجودہ صورتحال کا ضرور جو ہے وہ تذکرہ کریں۔ اگر آپ قلمکار ہیں تو آپ جو ہے اپنے قلم کو استعمال کریں اور اس مسئلے کے اوپر مسلسل جو ہے وہ لکھتے رہیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، معلم ہیں، استاد ہیں تو اپنی اپنی درسگاہوں کے اندر، طلباء کے اندر اس مسئلے کے بارے میں شعور پیدا کریں اور اسرائیل اور اس کے ہم نواؤں کی جو مصنوعات ہیں ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ بائیکاٹ نہ کرنے کی صورت میں ہم اہل فلسطین کا خون کرنے اور اسرائیل کو مضبوط کرنے میں ان کے معاون جو ہے وہ بنتے رہیں گے۔ اہل فلسطین کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار کریں اور ہر ممکن طریقے سے ان کے جو حالات ہیں ان سے دوسروں کو واقف کرانے کی کوشش کریں۔ مالی تعاون کے سلسلے میں مسئلہ فلسطین کے لیے بجٹ متعین کریں، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، ہر گھر میں روزانہ 1-2 روپیہ گھر کے تمام افراد جو ہے وہ جمع کرتے رہیں۔ گھر والوں اور متعلقین کو اس بات پر آمادہ کریں کہ کسی فلسطینی شہید کے گھر والوں کی کفالت میں، کسی یتیم کی کفالت میں حصہ لیں اور اس بات کا استحضار رکھیں کہ خیر کی جانب رہنمائی کرنے والا خیر کا کام کرنے والے کی طرح ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ خود اس نے وہ خیر کا کام کیا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو اس طرف متوجہ کریں۔ بیت المقدس اور فلسطین کی تحریک کے سلسلے میں خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی مطالعہ پر آمادہ کریں، اور کسی کو اس سے متعلق جو ہے کتاب ہدیہ کریں، یا کوئی آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے، پروگرام فلسطین کے بارے میں آتا ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ قرآن میں یہود کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں ان کا مطالعہ کریں اور یہود کے بارے میں اچھی طریقے سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمان اس فکر اور تصور کے ساتھ ہر لمحہ گزارے بسر کرے کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کا اہم ترین اور مقدس ترین مسئلہ ہے اور بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کرانا یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اہل فلسطین کے کارناموں اور ان کی بہادری کے واقعات اپنے گھر والوں کو اور متعلقین کو سنائیں، ان کے بچے جو ظلم و ستم سہ رہے ہیں اور پھر ان کا جو حوصلہ ہے وہ حوصلہ اپنے بچوں کو دکھلائیں۔ اس نیت سے روزہ رکھیں اور رات کو اٹھ کر کے قیام لیل کریں، تہجد ادا کریں، تو اس روزے کے بعد، تہجد کی ادائیگی کے بعد اللہ سے خصوصی جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں سے واقفیت حاصل کرنے کی بھی کوشش فرمائیں کہ مسجد اقصی کی بازیابی اور اہل فلسطین کی مدد کا شرعی حکم کیا ہے، اسرائیل کے ساتھ صلح
یا موالات اور دوستی کا، فرینڈشپ کا کیا حکم ہے؟ فلسطین کو آزاد نہ کرنے اور یہود کے حوالے کرنے کے جو خطرناک نتائج ہیں وہ کیا نکل سکتے ہیں؟ اور عالمی سطح پر اس مسئلہ کی وجہ سے سیاسی، ثقافتی، اقتصادی، معاشرتی اور عسکری اثرات جو ہے وہ کیا نمودار ہو سکتے ہیں؟ یہ تو وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو فرد کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اب گھر اور خاندان کی حیثیت سے ہم کس طریقے سے اہل فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ کسی تفسیر کی مدد سے، تفسیر عثمانی ہے یا دیگر کوئی تفسیر جو آپ کو مہیا ہو، اس کی مدد سے آپ سورہ بنی اسرائیل جو 15 سپارے کی پہلی صورت ہے اس کا مطالعہ فرمائیں، اور سورہ حشر کا مطالعہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر کے ان کے سامنے جو ہے اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا مطالعہ جو ہے وہ اجتماعی طور پر کریں۔ پورے گھر کی طرف سے مالی تعاون کرنے کی کوشش کریں اور اس کی شکلیں پیدا کریں۔ بچوں کو فلسطین کی سرزمین کی اہمیت اور تقدس سے واقف کرانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور گھروں کے اندر مائیں بہنیں اپنے بچوں میں مسجد اقصی کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے سیرت، تاریخ اور ترانوں اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو ممکن بنانے کی کوشش کریں۔ گھر میں اہم پروگراموں کے مواقع پر مسئلہ فلسطین کو ضرور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ فلسطین سے متعلق پروگراموں میں خود بھی شریک ہونے کی کوشش کریں اور گھر کے باقی افراد کو بھی شریک کرنے کی کوشش کریں، اور فلسطینی جو مصنوعات ہیں ان کو خرید کر کے فلسطینی شہداء کے اہل خانہ اور ضرورت مندوں کا جو ہے ان کے ساتھ مدد اور تعاون کریں، اور گھر کے اندر اپنی گھر کی لائبریریوں میں فلسطین سے متعلق جو کتابیں ہیں، پمفلٹ ہیں، رسالے ہیں، وہ رکھیں تاکہ وہ تمہارے بچوں کے مطالعے کے اندر آئیں، اور گھر میں فلسطین سے متعلق ارض اقصی، مسجد اقصی سے متعلق تصاویریں جو ہے وہ، یا اسی طریقے سے اگر تحریریں ہوں تو ان کو جو ہے آویزاں رکھیں۔ اور ایک ذمہ داری جو ہے بحیثیت امت اور جماعت کے ہم سب کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھار مختلف پروگراموں کا مختلف جگہوں کے اندر، مساجد میں، کمیونٹی سینٹرز میں اور مختلف ہال بک کر کے مختلف پروگراموں کا انعقاد کریں، جن کے ذریعے سے امت میں بیداری پیدا ہو اور باطل کو یہ معلوم ہو کہ امت مسلمہ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ مسجد اقصی سے غافل نہیں ہے۔ اپنے اداروں اور اپنی کمپنیوں، یہاں تک کہ بعض مصنوعات کا نام جو ہے فلسطینی شہروں اور مقدسات اور شخصیات کے ناموں پر رکھیں، اس لیے کہ صہیونی جو طاقت ہے وہ ہر وقت اس سے متعلق کوشاں رہتی ہے کہ مسلمانوں کی اور ارض فلسطین کی جو علامات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ فلسطین کے بے یار و مددگار جو زخمی ہیں، بیمار ہیں، اور اس طریقے سے جو یتیم ہیں، بیوائیں ہیں اور بے گھر لوگ ہیں، جیل کی کال کوٹھریوں میں جو مختلف قسم کی سزاؤں کا اور عذاب کا سامنا کر رہے ہیں اور درندگی کا نشانہ بننے والے ہیں، تو ان کے لیے مالی اور قانونی اور سیاسی ذرائع کا استعمال کریں، اور ایسے اداروں کا تعاون کریں کہ جو اہل فلسطین کی مدد کے لیے خاص ہیں۔ بے گھر فلسطینیوں کو اپنے ممالک میں آنے کی سہولیات جو ہے وہ فراہم کریں، ان کے قیام، تعلیم اور ملازمت کے انتظام کی اجتماعی کوشش جو ہے وہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو تو فلسطینی مہاجرین کے کیمپوں کا دورہ کریں تاکہ ان کی حالات سے واقفیت ہو اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ دنیا کو واقف کروایا جائے۔ لائبریریوں میں اور خاص طور پر مساجد کی لائبریریوں میں فلسطین سے متعلق مخصوص گوشے میں فلسطین سے متعلق جو لٹریچر ہے وہ فراہم کریں۔ اس طرح مساجد میں قنوت نازلہ اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور تعارفی بینرز، پمفلٹس، کتابوں کی طباعت کا اہتمام کریں،
اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے مختلف ویب سائٹس اور بلاگز اور پیجز بنا کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس مسئلہ کو اجاگر کرنے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کریں اور اس کی مہم چلائیں. تو یہ چند عام عملی کام ہیں جن کو انجام دینے کی ہر مسلمان کو ہر سطح پر ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم بیت المقدس کو پامال کرنے والے ظالم یہودیوں اور صہیونیوں کو براہ راست روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کم از کم یہ کام انجام دینا یہ تو ہمارے بس کی اندر ہے، یہ کام ہم کر سکتے ہیں. ہم یہ یاد رکھیں کہ مسجد اقصی کی بازیابی ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اہل فلسطین اسی صورت میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں جب پوری امت تمام وسائل کے ساتھ ان کی پشپنائی کرتی رہے. صرف افسوس کرنے سے کام نہیں چلے گا، افسوس کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات جو ہے وہ کرنا انتہائی ضروری ہے. رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.